آج کل جو لبرل اور سیکولر ہیں وہ نوجوانوں کو دین سے برگشتہ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ تم مسلمان ہو کہ سنی ہو، مسلمان ہو کہ بریلوی ہو، تو میرا ان سے سوال ہے، کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ تم پاکستانی ہو کہ پنجابی ہو؟ کبھی کسی نے سوال کیا ہے کہ تم پاکستانی ہو کہ سندھی ہو، پاکستانی ہو کہ بلوچ ہو یا پشتون ہو؟ تو یہ صوبے پاکستان کے مقابل نہیں ہیں، یہ پاکستان کے تابع ہیں۔ اسی طرح یہ سوال جاہلانہ ہے، مسلک دین کے مقابل نہیں ہوتا، مسلک دین کے تابع ہوتا ہے، مسلک دین کی ضد نہیں ہوتا، مسلک دین کی صحیح تعبیر ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جب کئی من پسند تعبیریں کی جانی لگیں تو پھر وقت کا تقاضا ہوتا ہے کہ امت کو صحیح تعبیر سے آشنا کیا جائے۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتیں متعدد فرقوں میں بٹ گئی تھیں اور یہ امت بھی بٹ جائے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب امت فرقوں میں بٹ جائے گی تو فرقہ ناجیہ کون ہوگا؟ اس کی پہچان کیا ہوگی؟ اس کا عنوان کیا ہوگا؟ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ما انا علیہ و اصحابی، فرقہ ناجیہ وہ ہوگا جو اس راہ پر چل رہا ہو جس پر میں چلا ہوں، اور جو اس راہ پر چل رہا ہو جس پر میرے صحابہ چلے ہیں۔ ما انا علیہ سنت ہے و اصحابی جماعت ہے، اس لیے ہمارا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت یا اہل السنہ والجماعہ یہ اسلام کے مقابل نہیں ہے، یہ اسلام کی ضد نہیں ہے، یہ اسلام کی صحیح تعبیر ہے، یہ اسلام کی صحیح تصویر ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا علیکم بالجماعہ، جماعت کو لازم پکڑو۔ ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا دست تائید، اللہ کی نصرت جماعت کو حاصل ہوگی۔ من شذ شذ فی النار، جو جماعت سے ٹوٹ گیا وہ جہنم میں گیا۔ پھر آپ نے فرمایا تھا کہ اتبعوا السواد الاعظم، کہ سواد اعظم کی پیروی کرو، اس کے ساتھ چلو اور جماعت کو نہ چھوڑو۔ کیوں؟ فإن الذئب یأکل الشاة القاسیہ والناحیہ، کہ جو بڑا ریوڑ ہوتا ہے بھیڑیا اسے شکار کرتا ہے جو ریوڑ سے دور چلی جائے بکری یا ریوڑ سے ہٹ جائے۔ اسی طرح دین کے بھیڑیے اسے شکار کریں گے جو جماعت سے کٹ جائے گا اور جو جماعت سے ہٹ جائے گا۔
لیکن جو جماعت سے جڑا رہے گا انشاءاللہ تعالی بھیڑیے شکار نہیں کر سکیں گے، اور وہ اپنے مقاصد میں انشاءاللہ تعالی ناکام رہیں گے اور نامراد رہیں گے۔